تم چاہتے ہو کہ یہ میرا نقصان نہ ہو، پھر ہو جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوتی ہے۔ لیکن کافر کیا کرتا ہے؟ جو امید لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، جو نفع حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس کی تمنا کیے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ چیز اس کو نہیں ملتی، اذا ہم یقنطون، اچانک وہ بڑا ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کافر شخص کی، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان اس کی تمرین کرتا ہے، اس کی مشق کرتا ہے۔ ایمان اس کو اللہ کے اوپر شکر کرنا اللہ کا، اور اللہ کے اوپر صبر کرنا، اس مصیبت کے اوپر صبر کر کے بیٹھنا، ایمان اس چیز کے اوپر انسان کی مشق کرواتا ہے، مومن کی تربیت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص، میرا بندہ میری طرف ایک بلشت قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب بڑھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک ہاتھ میری طرف قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا رسپانس زیادہ دیتا ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ 10 لکھواتا ہے۔ پھر اخلاص کے ساتھ 70 گنا، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے کھاتے میں اجر و ثواب لکھوا دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں، اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ ان رحمتی سبقت غضبی، فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، تم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، میری طرف سے آنے والی رحمتیں ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوتا ہے، سوء ادبی کا، بے ادبی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اپنے رب کے بارے میں، کہ اللہ نے پیدا تو کر دیا ہے، اب اللہ مجھے رزق نہیں دے سکتا، فلاں نعمتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ مجھے نہیں دیتا۔ اللہ کی صفات سے وہ جاہل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، وہاب ہوں، بہت زیادہ دینے والا، رزاق ہوں، بہت زیادہ رزق دینے والا ہوں۔ اللہ ہر چیز کو بندے کے لیے کھول سکتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رب العزت رزق کو فراہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ ہی امیر کرتا ہے، اللہ ہی غریب کرتا ہے، اللہ ہی رفعت دیتا ہے، اللہ ہی نیچے گراتا ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو رہا ہے، وہ اللہ کی ان صفات کی تکذیب کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں کر سکتا۔ جب بندہ اللہ سے منقطع ہوتا ہے تو وہ کفر کے اندر، ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں کے اندر جا گر جاتا ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی یہ کافروں کی صفت ہے، گمراہ لوگوں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے۔ ایمان والوں کی، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی صفت نہیں ہے کہ وہ مایوس ہوں، ان کے دل میں نا امیدی آئے۔ پھر اللہ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، دعا جتنی مرضی کرتے رہیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے جب تک تم جلدی نہ کرو، عجلت کا شکار نہ ہو۔ کیسے؟
کہ بندہ کہے دعوت قد دعوت، میں نے بڑی دعا کی، بار بار دعا کی، فلم یستجب لی، پر میری دعا کو قبول نہیں کیا گیا، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ جب مایوس ہو جائے گا پھر اللہ دعا قبول بھی نہیں کرے گا۔ مسلمان کو ہر وقت اپنے دل کا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ کے رکھنا چاہیے، امید کو توڑنا نہیں چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الکبائر، جو انسان گناہ کرتا ہے ان میں سے بڑے بڑے جو گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان میں سے ایک گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ ہے الامن من مکر اللہ، اللہ کی مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ گناہ بھی کرو کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ والیأس من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا۔ اسی طرح بندہ مایوس کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ دنیا کو ہر معاملے میں ترجیح دے، آخرت کو پیچھے کرے، دنیا کو مقدم کرے، اور بڑی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھ جائے کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں گا، مجھے یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا۔ جب دنیا کی لمبی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھے گا اور دنیا کو مقدم کرے گا، آخرت کو پیچھے پھینکے گا، پھر بندے کے ذہن کے مطابق وہ چیز بندے کو نہیں ملے گی، پھر مایوس ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم انسان کو کچھ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، جس چیز کی اس نے تمنا کی ہوئی تھی، مال مل جاتا ہے، انسان کو اچھا گھر مل جاتا ہے، اچھی گاڑی مل جاتی ہے، انسان کو کوئی اچھا فائدہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، فَرِحُوا بِهَا، اس کے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ کافر انسان کی اللہ رب العزت نے بات کی ہے، اس پر پھول جاتا ہے۔ اس پر جو مومن ہوتا ہے اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے اور اس رحمت کی، اس نعمت کی نسبت اپنے مالک اور خالق کی طرف کرتا ہے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پھولتا ہے، اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے میری مہارت کی وجہ سے، میری خوبی کی وجہ سے، میری دانائی اور عقل مندی کی وجہ سے ملی ہے، میرے اچھے سسٹم کی وجہ سے یہ چیز مجھے مہیا ہوئی ہے۔ فَرِحُوا بِهَا، تو اس کے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور میں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ان کو کوئی اللہ کی طرف سے برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، پریشانی اور آزمائش گھیر لیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یقنطون، اچانک وہ بڑا ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ پریشانی کیوں آ گئی، یہ نقصان کیوں ہو گیا۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ مومن تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ یہ تکلیف، یہ آزمائش، یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اس میں بھی خیر ہے، میرا رب مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ چیز جو میں امید لگا کر بیٹھا تھا میری نظروں میں میرے لیے خیر والی تھی، بلائی والی تھی، لیکن میرے رب کی نظروں میں مجھے وہ ملنا اچھا نہیں تھا، میرے رب نے نہیں دی، اس میں میرے لیے میرے رب کی ہاں خیر نہیں تھی۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کیونکہ میرا رب کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔
تم ایک چیز کو بڑا پسند کرتے ہو کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، لیکن تمہیں نہیں ملتی، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ یہ میرا نقصان نہ ہو، پھر ہو جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوتی ہے۔ لیکن کافر کیا کرتا ہے؟ جو امید لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، جو نفع حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس کی تمنا کیے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ چیز اس کو نہیں ملتی، اذا ہم یقنطون، اچانک وہ بڑا ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کافر شخص کی، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان اس کی تمرین کرتا ہے، اس کی مشق کرتا ہے۔ ایمان اس کو اللہ کے اوپر شکر کرنا اللہ کا، اور اللہ کے اوپر صبر کرنا، اس مصیبت کے اوپر صبر کر کے بیٹھنا، ایمان اس چیز کے اوپر انسان کی مشق کرواتا ہے۔ مومن کی تربیت ہوتی ہے صبر اور شکر کے اوپر۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر، بھلائی، مال، رزق مانگنے میں، مانگتے ہوئے اکتاتا نہیں ہے۔